الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ ربیع الاول 1443 ہجری ہے، اور لوگ اس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں جس کا موجد اور جس کا ایجاد کرنے والا مخترع، ملحد، زندیق، دہریہ، عبیدی ہے، اور نہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، اور نہ صحابہ کرام، تابعین عظام، تابع تابعین اور ائمہ اربعہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ وہ ہے جشن عید میلاد النبی۔ علامہ سخاوی نے فتاوی میں لکھا ہے: عمل المولد لم ينقل عن احد من السلف الصالح في القرون الثلاثة الفاضلة وانما حدث بعد۔ میلاد النبی سلف صالحین سے ثابت نہیں۔ قرون ثلاثہ، نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہیں، بلکہ یہ بعد کی ایجاد ہے۔ سبل الہدی والرشاد للصالح، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 439۔ اسی طرح سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس میلاد النبی کا موجد کون ہے، ایجاد کرنے والا کون ہے، اور اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ چنانچہ علامہ المقریزی نے اپنی کتاب اتعاظ الحنفاء، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 48، اور اس میں سن 394 ہجری، یاد رکھیے گا 394 ہجری یعنی چوتھی صدی ہجری۔ وفی ربیع الاول الزم الناس، ربیع الاول میں معز لدین اللہ نے لوگوں کے اوپر لازم قرار دیا بے وقود القنادیل باللیل فی سائر الشوارع والازقۃ بمصر۔ معز لدین اللہ باطنی مجوسی یہودی نے لوگوں کو جبراً حکم دیا کہ مصر کی گلیوں میں، سڑکوں پر رات میں قمقمے جلائیں، دیا جلائیں۔ اسی طرح سے علامہ المقریزی اتعاظ الحنفاء میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 99، کہتے ہیں سنۃ 517 وجرى الرسم في عمل المولد في ربيع الاول على العادة، عادت کے مطابق 517 ہجری میں بھی احتفال یا جشن عید میلاد النبی جاری اور ساری رہا،
یہاں تک کہ علامہ المقریزی نے لکھا ہے کہ کیا کیا انتظامات کیے جاتے تھے. ان کی کتاب ہے الخطط للمقریزی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 432 اور 433، اور صبح الاعشى للقلقشندی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 498 اور 499 پر. دیکھا 394 ہجری میں معز لدین اللہ باطنی مجوسی یہودی نے اس کو ایجاد کیا ہے. مسلمانوں، تم اس کافر ملحد زندیق یہودی مجوسی کی سنت ادا کرو گے یا تمہارے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی بھی ہے؟ اگر تمہارے اندر کوئی صلاح الدین ایوبی ہے، صلاح الدین ایوبی کے پیغام سے محبت کرنے والا ہے، صلاح الدین ایوبی کی شجاعت اور بہادری کا معترف ہے اور صلاح الدین ایوبی کو سنی مانتا ہے، تو اسے یہ کام ضرور کرنا چاہیے، یہ کام ضرور کرنا چاہیے. چنانچہ علامہ المقریزی، جن کی وفات 845 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب الخطط جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 436 ہے، اور اس میں انہوں نے تمام تر شرکیات، خرافات اور بدعات کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے وَذَكَرَ أَنَّهُمْ أَحْدَثُوا عَدَدًا مِّنَ الْمَوَالِدِ. باطنی رافضی مجوسی یہودی عبیدی نے بہت سے برتھ ڈیز کو ایجاد کیا، والاحتفالات البدعیہ، اور بہت سی جشنوں کو ایجاد کیا. ان میں سے منہا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1 مولد علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، 2 نمبر 3 مولد فاطمہ، نمبر 4 مولد الحسن، نمبر 5 مولد الحسین، اور اس طرح سے حتی عدد 27 احتفالا. سال میں کتنے؟ 27 جشن منایا کرتا تھا یہ مردود. كلها انقرضت بسقوط الدولة العبيدية عام 567 من الہجرہ. یہ 27 میلاد منایا کرتے تھے ملحد اور زندیق لوگ، یہاں تک کہ ان کا خاتمہ صلاح الدین الایوبی نے کیا ہے 567 ہجری میں. اندازہ کرو مسلمانوں، ان ظالموں نے دین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے کتنے جشن عید میلاد جمع کیا تھا. 27 جشن عید میلاد اختراع اور ایجاد کیا تھا. یہاں تک کہ صلاح الدین الایوبی نے آ کر ان کی حکومت کا بھی خاتمہ کیا، ان کے بدعات کا بھی پوسٹ مارٹم کیا اور نام و نشان تک مٹا دیا. یہاں تک کہ 604 ہجری میں اربیل عراق کا ایک بدعتی پیدا ہوا، ناچنے ڈانس کرنے والا گویا اور زندیق، اور اس نے دوبارہ اس کو لوگوں میں عام کیا. اندازہ کرو کہ تم میں سے کوئی سنی صلاح الدین الایوبی ہے یا سب کے سب ناچنے ڈانس کرنے والے بھانگڑے کرنے والے ہو. اندازہ کرو، اسی سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ تم رب کے قرآن، نبی کے فرمان، صحابہ کے منہج کو ماننے والے ہو، صلاح الدین ایوبی کی روش پر چلنے والے ہو، یا نچنیا اور گویا کی روش کو اپنا کر جشن عید میلاد النبی منانے والے ہو.